جی تو اب اگلی ہیڈنگ ہے ہماری ریسورسز آف گلوبلائزیشن. وہ اس گلوبلائزیشن کے مقصد کیا ہے؟ ساری دنیا کے اندر ایک ملک یا ایک قوم یا ایک ایسی چیز پاور بن جائے، طاقت بن جائے جس کا ساری دنیا کے اندر پاور ہو، حکومت ہو، اسی کے مطابق ایجوکیشن سسٹم، اس میں پولیٹیکل سسٹم ایکسیٹرا وغیرہ. تو اب ہے ریسورسز آف چار چیزیں وہ کون سی ہیں جن کے ذریعے سے وہ اس گلوبلائزیشن کے مقاصد کو حاصل کر رہے ہیں. سب سے پہلے اس میں سے سونے کے ذخائر، گولڈ کے ذخائر پر قبضہ. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جتنی بھی کرنسیز ہیں، چاہے وہ جس بھی کنٹری کی ہو، وہ کرنسی اصل میں خود کرنسی نہیں ہے، اس کے پیچھے سونا ہوتا ہے، گولڈ اصل میں کرنسی ہے، جس کے بعد پھر مختلف کرنسیز نکلتی گئیں، ہر ملک کی اپنی کرنسی رائج ہوتی گئی. اس کا تعلق کیونکہ اکانومی سبجیکٹ سے ہے، اس لیے اس کو زیادہ ڈسکس نہیں کریں گے. بہرحال تو پہلا ریسورس ان کا کیا ہے؟ سیجر آف گلوبل گولڈ ریزروز. دنیا کے اندر جتنے بھی سونے کے ذخائر ہیں ان کے اوپر قبضہ اور کنٹرول کرنا. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں، کرنسی ہے نا، مال، اکانومی ساری کس کے اوپر چلتی ہے؟ کرنسی کے اوپر، مال کے اوپر، منی کے اوپر. اب اگر کوئی حکومت ساری دنیا کے اندر اپنے اکانومی کو رائج کرنا چاہتی ہے تو سب سے پہلے اس کو کس چیز کے اوپر قبضہ کرنا ہوگا؟ کرنسی کے اوپر. اور کرنسی اصل میں خود کچھ نہیں ہے، اصل میں تو گولڈ ہے. تو اور یہ ایک دفعہ تاریخ میں ہو چکا ہے کہ ایک ملک ساری دنیا کے گولڈ کو اپنے پاس لے کر دبا چکا ہے. یہ ایک دفعہ تاریخ میں واقعہ ہو چکا ہے، جس کے بعد یہ مختلف کرنسیز نکلی اور سونے کا نام صرف رہ گیا اور اس کو ایز اے کرنسی اب اس کو یوز نہیں کیا جاتا. خیر، تو سونے کے ذخائر پر قبضہ کرنا یہ ان کا مقصد ہے. اس کے ذریعے سے وہ گلوبلائزیشن کے آبجیکٹیو میں کامیاب ہو سکتے ہیں. دوسرا ہے اسٹیبلشمنٹ آف دا ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن. یہ آپ کو بورڈ پہ بھی نظر آ رہے ہیں، عالمی تجارتی اداروں کا قیام. جاگیرداری کرنی ہے نا انہوں نے ساری دنیا کے اوپر. اب جب تک وہ انٹرنیشنل برانڈز نہیں بنائیں گے، انٹرنیشنل کمپنیز نہیں بنائیں گے، انٹرنیشنل فیکٹریز نہیں بنائیں گے، انٹرنیشنل پروڈکٹس نہیں بنائیں گے، تب تک وہ گلوبلائزیشن کے مقصد کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اسی لیے کہتے ہیں، ابھی تیسرا پوائنٹ بھی دیکھیں، ملٹی نیشنل کمپنیز بنائی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. کیوں؟ تاکہ ہر ملک کے اندر جو اپنی نیشنل کمپنیز ہیں، نیشنل پروڈکٹس ہیں، نیشنل فیکٹریز ہیں، اور جو قومی لوگ اپنی بزنس کو چلانے کے لیے مختلف پروڈکٹس بناتے ہیں اپنے ملک کی پیداوار سے، وہ ختم ہو جائیں. ٹھیک ہے. وہ اس کی جو رواج ہے وہ ختم ہو جائے، اس کی جو خرید ہے وہ ختم ہو جائے، اور لوگ کن پروڈکٹس کو خریدنے لگ جائیں؟ ملٹی نیشنل پروڈکٹس کو خریدنے لگ جائیں. اور صرف کھانے پینے میں، اوڑھنے بچوڑنے میں نہیں، کپڑے سے لے کر، کھانے پینے سے لے کر، باتھ روم کی چیزوں سے لے کر، اور ہر چیز سے متعلق ملٹی نیشنل پروڈکٹس کمپنیز کے ذریعے سے وجود میں آ چکے ہیں. اور ہم پریشان، اور یعنی بڑا دکھ ہے کہ مسلمان ان پروڈکٹس کے اندر بھی اپنی نیشنل پروڈکٹس کو رواج دینے کے بجائے ملٹی نیشنل کمپنیز کے پروڈکٹس کو ترجیح دیتے ہیں. بے شک اس میں بعض مسائل پیش آتے ہیں کہ ان کی کوالٹی یا کوانٹٹی سے متعلق، لیکن خیر وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. ہمیں صرف سوچنا ہے کہ کس طرح ہمارے خلاف جنگ لڑی جا رہی ہے. چوتھا ہے میڈیا اینڈ سوشل میڈیا. اس میں میں نے بتایا یعنی یہ 4 سورسز ہیں، اور میڈیا کے اوپر ہم خود ایک تفصیل اور ڈیٹیل سے بات کریں گے. تو اچھا، یہ 4 ریسورسز ہیں کس چیز کے؟ گلوبلائزیشن کو کے آبجیکٹیو کو حاصل کرنا ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ ان 4 چیزوں کو کے اوپر محنت کر رہے ہیں. ساری دنیا کے سونے کو کے اوپر قبضہ کرنا، گولڈ کو قبضہ کرنا، اور انٹرنیشنل کمپنیز، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا ایجاد کو قائم کرنا، ملٹی نیشنل کمپنیز کو قائم کرنا، نیشنل کمپنیز کو ختم کرنا، اور میڈیا اور سوشل میڈیا کے اوپر مکمل قبضہ اور کنٹرول حاصل کرنا، تاکہ لوگوں کے افکار و خیالات کو تبدیل کیا جائے، سویلائزیشن کو تبدیل کرنا آسان ہو، مختلف موویز، ڈراماز دکھا کر اور مختلف غلط نیوز دکھا کر، مختلف قسم کے کنسیپٹس، ڈاؤٹس اور آبجیکشنز دکھا کر. اور ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے 24 گھنٹے الحمدللہ ٹی وی کے سامنے گزرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ 3 چیزیں ہم نے پڑھ لی آئیڈیالوجیکل وار کے اندر: اورینٹلزم، امپیریلزم، گلوبلائزیشن. چوتھا ہے کرسچینٹی مشن، یعنی لوگوں کو اسلام سے دور کرنا. اب یہ جو پہلے 3 پڑھے نا ہم نے، یہ انڈائریکٹلی کوشش تھی، انڈائریکٹلی ایفرٹ تھی مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کی. اب یہ جو چوتھا ہے کرسچینٹی مشن، یہ ڈائریکٹ ایفرٹ ہے کہ بس اب تیار ہو چکے ہیں مسلمان اسلام سے دور ہونے کے لیے، اب ان کو اسلام سے دور کر دیا جائے. کرسچینٹی مشن یعنی
عیسائیوں کی کوشش، عیسائیوں کا ٹاسک اور محنت کس لیے ہو رہی ہے؟ مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے۔ صرف ایک ایگزامپل میں دیتا ہوں، NGOs بڑی محنت کر رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں غریبوں کو، مکانات بنا کے دے رہے ہیں، اور دور دراز کے علاقوں میں جاتے ہیں، ان کے کام آتے ہیں، ان کو پڑھائی کرواتے ہیں، ان کو کپڑا دیتے ہیں پہننے کے لیے۔ بھائی NGOs سب سے بیسک نام ہے، سب سے واضح اگزامپل ہے مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کی۔ بس میں صرف اس کو ایز اے سینٹینس میں نے بول دیا، باقی اس کی جو ڈیٹیل ہے کیونکہ ہمارا اب میں نے آپ کو جیسے بتایا آئیڈیالوجیکل وار ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر بہت زیادہ بات کی جائے پھر بھی کم ہے، تو خیر صرف ہمیں یہ بات بتانے کے لیے میں نے ان کا نام لیا کہ ہمیں اٹینٹو رہنا ہے، بہت محتاط رہنا ہے، بہت ہوشیار رہنا ہے، کسی کے دھوکے میں نہیں آنا ہمیں۔ تو یہاں تک ہمارا آج کا کمپلیٹ ہو گیا۔ آگے ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ویپنز آف آئیڈیالوجیکل وار۔ وہ کون سے ویپنز ہیں، ہتھیار ہیں جن کے ذریعے سے، جن کو چلا کر نان مسلم ہمارے اوپر وار کر رہے ہیں اور ہمارے لوگوں کو یعنی اس جنگ کے اندر ڈیفیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ ہتھیار جس کے اندر تقریباً 12 یا 14 ہتھیار ہیں جن کو وہ استعمال کر رہے ہیں، جس میں سے سب سے بیسک میڈیا اور کلچر، ایجوکیشن، پولیٹک اور اکانومی، یہ 4-5 سب سے بیسک ہیں۔ ان 12 کے نام ہم ضرور ذکر کریں گے کل کا ٹاپک آئیڈیالوجیکل وار سے متعلق آخری لیکچر ہوگا ہمارا، ضرور اس کے اندر پارٹیسپیٹ کریں اور ٹائم پر آئیں اور دوسروں کو اس کی انویٹیشن بھجوائیں تاکہ ہمیں جو جنگ لڑی جا رہی ہے اس کے اندر ہم کامیابی کے ساتھ اختتام تک پہنچیں۔ چند صرف نام میں لے لیتا ہوں، کل ہم بات کیا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں ہی کی فتح ہوگی، اس لیے ہمیں مطمئن رہنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سارے کام کریں گے میڈیکل کے اندر، ایجوکیشن کے اندر، میڈیا کے اندر، ہم محتاج بن کر رہیں گے لیکن ہمارا اسلام محفوظ رہے گا، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ اگر ہم اپنے اسلام کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ہر چیز کے اندر نان مسلمز کی محتاجی سے نکلنا پڑے گا۔ یہ دو باتیں ہیں جس کو ہم کل ڈیٹیل سے پڑھیں گے، بہت قیمتی باتیں ہیں، اور یہ ایک پریکٹیکلی ایکشن کیا ہونا چاہیے مسلمانوں کا رد عمل کیا ہونا چاہیے اس پوری آئیڈیالوجیکل وار سے جو کھیلی جا رہی ہے۔ یہ 2 پوائنٹس ہیں ہمارے کل جس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔